کہ نہیں؟ یہاں تو اتنے کچے ایمان ہیں 2 منٹ میں سودا ہو جاتا ہے. ایسے سودا کرتے ہیں ایمان کا. وہ ایمان نہ ہوا کوئی ٹھیکریاں ہو گئیں. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا سورہ کہف پوری ایسی دیکھیں. وہ 7 صاحب ایمان لوگ تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے. آپ کی قوم، آپ کی امت بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے محمد عربی کی امت آج تک بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی. یہ برکت ہے محمد عربی کی کہ تمہارے ایمان بچے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، امت تھی، کچھ عرصے کے بعد بت پرستی میں پڑ گئی. دقیانوس ایک بادشاہ تھا اور وہ جتنے بھی لوگ بت پرستی سے بچتے تھے انہیں سخت سزائیں دیتا تھا. یہ اصحاب کہف بڑے عام لوگ نہیں تھے، بڑے خاص لوگ تھے، خواص تھے. بادشاہ کے خاص درباری تھے دقیانوس کے. لیکن یہ صاحب ایمان تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایمان جاتا ہے، یہ تو بت پرستی کروائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا چھوڑو اس ملک کو، یہاں سے نکلتے ہیں. اصحاب کہف غار والے لوگ وہاں سے نکلے اور جب وہ روانہ ہوئے ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا. یہ اس کو بھگاتے وہ نہ بھاگتا، بھگاتے مگر وہ نہ بھاگتا. وہ کتا ان کے ساتھ کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. اور کتا ان کے ساتھ تھا، ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، ان صالحین کا کتا، ان صاحبان ایمان کا کتا. کیا بات ہے جناب. وہ بچا کے بھاگے کہ ایمان بچاؤ، چھوڑ دو کوٹھیوں کو، بنگلوں کو، سواریوں کو، زمینوں کو، مربوں کو، پیسوں کو چھوڑو، سب کا چھوڑو، چلو ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ. قرآن سورہ کہف، اصحاب کہف جو ہیں ان کا نام اب اللہ نے، وہ چونکہ ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ گئے تھے، اللہ کو پسند آ گیا. رب تو دیکھ رہا ہے، اسے تو سب پتہ ہے. رب خوش ہو گیا، رب خوش ہو گیا. 300 سال بعد انہیں زندہ بھی کیا. وہ جاگے، پھر دوبارہ کچھ پھر انہیں اللہ نے سلا دیا. وہ اصحاب کہف کی کیا بات ہے، رب نے انہیں پسند فرمایا. السلام علیکم. رب نے انہیں پسند فرمایا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے نام کی پوری صورت رکھی. اصحاب الاخدود، ان کا تذکرہ کیا قرآن میں. اصحاب کہف کی پوری صورت نازل فرمائی. حتیٰ کہ وہ جو کتا ان صاحبان ایمان کے ساتھ جا رہا تھا، اس کا بھی قرآن کے اندر اللہ نے پوری شان سے تذکرہ کیا کہ کتے بھی صاحبان ایمان کو پہچانتے ہیں، کتے بھی اہل ایمان کو پہچانتے ہیں. وہ ہمارے بڑی عظیم ہستی ہیں، تحریک کے سربراہ قبلہ حافظ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے اپنا میں آ رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے کہہ دیا کہ یہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں یہ تو کتے کی مانند ہوتے ہیں. کہتے اب میں جو واپس آ رہا تھا لاہور گھر کی طرف تو کتا ایک میرے پیچھے پڑ گیا، مجھے بار بار بھونکے، بار بار بھونکے، بار بار بھونکے. کہنے لگے میں نے گاڑی روکی، ٹھیک ہے نا. کہنے کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں یہ کتے جیسے ہوتے ہیں، تو کتا جو ہے نا اسے اس بات پہ ناراض ہو گیا تھا، اس لیے وہ پیچھے پڑ گیا، وہ ناراض ہو گیا اس بات پہ، وہ بھونکتا زور زور سے. کہنے لگے میں نے گاڑی روکی، وہ کتا ادھر سامنے تھا، میں نے کہا یار مینوں معاف کر دے، میں نے غلط بات کر دی. کہتے ہیں کہ بس یہ بات کہنے کے لیے تھی، وہ چپ کر گیا. انہوں نے کہا تم ہمیں بے ادبوں کے ساتھ ملاتے ہو، ہمیں بے ادبوں کے ساتھ، جن کی اہل ایمان کے ساتھ وفا وہ ہے کہ رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے، ہمیں بے ادبوں کے ساتھ ملاتے ہو.
کیا بات ہے، اہل ایمان کو پہچانتے ہیں، یہ جانور سارے اہل ایمان کو پہچانتے۔ وہ حضرت سفینہ کا واقعہ نہیں سنا کہ وہ ایک شیر آ گیا، آپ پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، بچھڑ گئے تھے نا، پیچھے رہ گئے تھے، صحابی رسول تھے، تو شیر سے کہنے لگے، شیر غرانے لگا، میں تجھے پتہ نہیں میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نے ان کا دیدار کیا ہوا ہے۔ کہتے کتا جو ہے نا وہیں وہ شیر وہیں بکری بن گیا، آ کے ساتھ ٹھہر کے کہنے لگا اوپر بیٹھ تجھے چھوڑا ہوں۔ کہتے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، وہ دوڑا اور دور جہاں لشکر ہمارا جا رہا تھا وہاں قریب جا کے چھوڑا ہے۔ اہل ایمان کی کیا بات ہے، انہیں ساری کائنات پہچانتی ہے۔ ایمان پہ پکے رہو بھائیو۔ اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا، قرآن میں تذکرہ ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جمعے سورہ کہف پڑھا کرو۔ میں ہر جمعے پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، ہر جمعہ بلا ناغہ۔ آپ دجال سے محفوظ رہیں گے، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ دینی فتنہ سے محفوظ، کہ دین میں کوئی فتنہ نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں کوئی فتنہ نہیں آئے گا، اور آپ کے معاملات میں کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور ہی نور رہتا ہے سر کے اوپر۔ اس لیے فرمایا جس نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھا کرے۔ الحمدللہ میں طویل عرصے سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ سورہ کافرون یہ پڑھا کریں، اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کر دیا، فرمایا دیکھو کیسے ایمان بچایا۔ یہ ایمان کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ کے مقابلے میں فرعون جادوگروں کو لایا اور مقابلہ ہوا، بڑا سخت مقابلہ ہوا، بڑا زوردار مقابلہ ہوا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا پہلے ان کو کرنے دو نا جو کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہاں جی پہلے آپ نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے؟ میں تم پہل کرو۔ کیوں؟ دکھاؤ جو دکھانا ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ پہلے کر دیا تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا؟ ڈالو جو کچھ کرنا۔ انہوں نے سارے رسے شتیر وہ سارے ملک کے اکٹھے کر کے لائے تھے، سارے میدان میں پھینک دیے اور دوڑے موسیٰ علیہ السلام۔ نظر یوں آ رہا تھا سارے موسیٰ علیہ السلام کے تو دوڑ رہے ہیں، سام بن گئے، اژدہے بن گئے اور بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے ان کو کھانے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، گھبرانا نہیں ہے۔ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے۔ یہی تو ان کو دکھانا ہے کہ خدا کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اکیلے بھی ہوں، تنہا بھی ہوں، تو ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ساری دنیا سامنے مقابلے میں آ جائے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اب آپ کی باری ہے، یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، وہ تو یکدم اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے پھر کھایا سب۔ وہ جتنے آ رہے تھے نا، وہ رسے شتیر لکڑیاں سام بن کر لپک رہے تھے، دوڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، سارے کھا گیا۔ حسن پہ اپنے ہر ایک مہ پارا محو لاف تھا، گھر سے وہ خورشید رو نکلا تو مطلع صاف تھا۔ سارا کچھ کھا گیا۔ اللہ نے فرمایا اٹھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھایا تو وہ واپس ڈنڈا بن گیا۔ آیا نا مزہ کہ نہیں آیا؟ ایمان والو تگڑے ہو جاؤ، کیوں اتنے کمزور ایمان لیے پھرتے ہو؟ بالکل پانی کی طرح پتلا ایمان لیے پھرتے ہو، ٹھوس سٹیل کی طرح فولادی ایمان لے کے آؤ، طاقتور اور مضبوط ایمان لے کے آؤ۔ رب کہتا ہے میرا ماننا یوں ثابت کرو کہ دنیا کی کوئی ضرب تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے، کوئی گولا نہ ہلا سکے، کوئی میزائل نہ ہلا سکے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ گولا لگ جائے تم چلے جاؤ پر ایمان نہ جانے دینا،
بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا جہان کی ساری آفتیں مصیبتیں آ کر تمہارے ایمان کو تھوڑا سا بھی نہ ہلا سکے۔ جب وہ کھا گیا جادوگر تو بیچارے وہیں کے ہکے بکے رہ گئے کہ لگے کیا ہو گیا، وہ ہمارا تو کاک بھی نہیں بچا، یہ تو موسیٰ کے ڈنڈے نے سارا کچھ صاف کر کے رکھ دیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاتھ ملنے لگ رہے تو آپس میں مشورہ کہنے لگے ہاتھ کیا ملتے ہو، ہاتھ کیا ملتے ہو؟ وہ جو اس نے دکھایا ہے جادو تو تمہیں آتا تھا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ رب کا نظارہ ہے۔ رب ایسے نظارے کرواتا ہے جب چاہتا ہے، ہاں کب کرواتا ہے، اب کیوں نہیں کروا رہا؟ بھئی اس کی مرضی، جب کروائے۔ وہ چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو فلسطینیوں کو دیکھ لو، دیکھو کیسے ایمان کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہل رہے، سب کو شہید کرواتے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، مگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ ہیں صاحب ایمان۔ ہم تو بس ایسے ہی کمزور شمزور ایمان والے ہیں، کمزور شمزور ایمان والے ہیں۔ بھائی وہاں جا کے مر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مر جاؤ، پتھر اٹھا کے مارو، شہید ہو جاؤ، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر وہ لوگ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بٹے اٹھا کے مارتے ہیں۔ جناب والا سارے جادوگر انہوں نے فیصلہ کیا مل کر، انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، چلو یہ نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھو۔ سارے مسلمان ہو گئے، پھر ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے؟ ٹھہرو میں ابھی تم سے پوچھتا ہوں، میں تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ ان کے لٹکا دو، لٹکا دو، لٹکا دو۔ جناب والا اس نے جتنے جادوگر تھے، وہ جو اب تو وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو وہ جادوگر نہ رہے نا، اب تو وہ ہمارے بھائی ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی ہو گئے، کلمہ کو مسلمان ہو گئے۔ تو کلمہ پڑھنے والا چاہے پچھلے نبیوں میں ہو، چاہے اب ہو، چاہے بعد والا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس نے نا جناب ایک ایک کو سولی لٹکایا، تڑپ تڑپ کے جانیں دے دی، ایمان کا سودا نہیں کیا، سب چڑھ گئے، سولی پہ چڑھ گئے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم چھوڑتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانتے موسیٰ کو، موسیٰ کے خدا کو، تو فرعون نے کچھ کہتا، بلکہ انعام شنام دیتا، انعام شنام دیتا۔ انہوں نے کہا انعام کو گولی مارو بھائی، ایمان پکا کرو، ایمان بچاؤ، ساری دنیا فنا ہو جائے، ایمان کہیں نہ جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی نا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی تھی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کیونکہ ایمان کا پتہ چل گیا ایمان ہوتا کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، بھائی ایسے ہی نام کا پتہ ہے، ایمان کی حقیقت کا نہیں پتہ۔ حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ جو بندہ نا ادھر سے نکل کے ادھر آتا ہے نا، اسے محسوس ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ شروع میں اسی میں ہے، شروع سے اسی میں ہے۔ جو ادھر سے تاریکی سے نکل کر ادھر روشنی میں آتا ہے، ظلمت سے نکل کر نور میں آتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے یہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی، پھر ان کو پتہ چل گیا، کہنے لگا آسیہ میں تجھے تیل کے کھولتے ہوئے کڑھا میں پھینک دوں گا، دیکھ لو، چھوڑ دو ایمان، چھوڑ دو ایمان، ترک کر دو۔ انہوں نے کہا بھائی اگر جلانا ہے تو جلا دو، جلا دو بھائی۔ ان کا کوئلہ کباب ہو جاؤ گی، تیل گرم کھولتا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ایشو، نو ایشو، معافی مشکل ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈال دو۔ اور اسے پتہ تھا کہ فرعون یہ کام کرے گا، انہیں پتہ تھا، یہ نہیں کہ مذاق ہو رہا تھا، اور اس نے کیا۔ اس نے جناب اتنا بڑا کڑھا، اس کے اندر تیل بھڑکائی آگ، اور جب وہ خوب گرم ہو گیا آخری مرتبہ وارننگ دے دی، کہا دیکھ لو یہ تیار ہے۔ اس نے کہا پھینک دو، پھینک دو، اور پھر اس نے واقعی اٹھا کے پھینکوا دیا۔ حضرت آسیہ اس کے اندر، آپ خود سوچ لیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک زندہ بندے کو، اور وہ بھی عورت ذات، اسے اٹھا کر اتنے بھڑکتے ہوئے تیل میں ڈال دو تو اس کے اوپر کیا گزرے کہ بھون کر کوئلہ کباب ہو گئے۔ کہا اس کی ہڈیاں اٹھا کے جنگل میں پھینک دو۔ اس حضور علیہ السلام جب معراج کی شب گزرے نا، اس جنگل کے پاس سے اللہ نے گزارا جس میں حضرت آسیہ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب حضور وہاں سے گزرے تو مہک آئی، خوشبو آئی کستوری کی۔ جبریل یہ کیا ہے؟ تو میں حضور حضرت آسیہ کی ہڈیاں یہیں مدفون ہیں، حضرت آسیہ کی ہڈیاں یہاں مدفون ہیں۔ کوئی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان پہ پکے ہو جاؤ یار، یہ بڑی مضبوط، اس کو جتنا ہو سکے مضبوط کرو، اس کا سودا کسی صورت نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا۔ اللہ نے پھر معراج کی شب حضرت آسیہ کو یہ مقام دیا کہ ان کی خوشبو آقا علیہ السلام کو سنگھائی کہ دیکھ لو میرے حبیب، دیکھ لو جو ایمان والے ہوتے ہیں ہم انہیں کیسے رنگ لگاتے ہیں، لیکن وقتی طور پر تو برداشت کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پر تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آگ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، گولیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، گالیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، آگ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن انجام بڑا نرالا ہوتا ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضرت سمیہ کو پورا ابو جہل نے نیزہ جھونک دیا پیٹ میں، پہلی شہید ہیں، وہی اول شہیدۃ فی الاسلام، پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں عورت حضرت سمیہ۔ کیا دیکھ لیں پھر حضرت بلال کی آزمائشیں دیکھ لیں، حضرت خباب کی آزمائشیں دیکھ لیں، دیکھ لیں نا کیسی کیسی انہیں کوئلوں پہ ڈال دیا گیا، انہیں تپتی ہوئی زمین پہ گھسیٹا گیا، انہیں صفوں میں اور چٹائیوں میں بند کر کے مرچوں کی دھونیاں دے دی گئیں، ان کے اوپر تیر برسا دیے گئے، مگر مجال ہے کہ انہوں نے ایمان کا سودا کر دیا ہو۔ اور اس چیز کو دنیا مانتی تھی کہ یار جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یار پتہ نہیں ان کے اندر کیا آ جاتا ہے، کون سا کرنٹ آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان تھا، وہ جا رہا تھا، ایک عالم تھا، وہ ایک ہندو اس کو مل گیا، یار تم لوگوں کا نا اپنے ایمان پہ وشواس بہت ہے، تم اپنے دین کے پکے بہت ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ دکھا رہے ہیں فلسطین میں، دیکھ لو کتنے پکے ہیں، آنکھوں سے دیکھو کتنے پکے ہیں۔ چاہے دنیا ساری، انہوں نے کہا، وہ ایک فلسطینی نے کہا دعا نہ مانگتے پھرو ہمارے لیے، جاؤ اپنا کام کرو، دنیا کے لوگوں سے جاؤ اپنے کام کے لیے، تم مر گئے ہو ہم زندہ ہیں، جاؤ تم مر گئے ہو ہم زندہ ہیں۔ یہ ایک فلسطینی نے کہا واقعی مر گئے ہیں ہم، کہاں ہیں دنیا کے 57 ممالک اور مسلمان، کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس نے 100% درست کہا ہے، تم مر گئے ہو ہم زندہ ہیں۔ لیکن بہرحال اس نے ایک پیغام دیا ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے لیے دعا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں، دعا کیجئے۔ اور صبح شام اور کچھ نہیں تو 11 بار یا 21 بار سورہ فیل پڑھا کریں۔ سورہ فیل ہے، اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ ابابیل بھیجے تھے اور جو کعبہ کو ڈھانے آئی تھی لشکر، اس سارے کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اللہ تو جب جو چاہے کر سکتا ہے، بس ہم سے دعا تو کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ حکمرانوں نے تو وہ وہاں، میں کہا کرتا ہوں وہ وہاں پر بندھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر بندھے ہوئے ہیں، ہم ان کا تعاون کر ہی نہیں سکتے، یہ راستے میں یہ رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔
لہٰذا دعا تو کیجیے، سورہ فیل پڑھا کیجیے صبح و شام 21 بار، سب بچوں کو بٹھا کر چلو آؤ بچوں بیٹھو سورہ فیل پڑھو، پھر دعا کیا کریے، صبح اور شام لازمی دعا کیا کریں، ہر صورت میں دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اب غیب سے کوئی امداد عطا فرمائے، ان مسلمانوں کو حیا عطا فرمائے، شرم عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس آخری بات کرنے لگوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگتے ہو کہ فلاں چیز بھی دے دو، فلاں چیز بھی دے دو، فلاں چیز یہ بھی مانگتے ہو، کہ خدا سے شرم بھی مانگ لو، خدا سے شرم بھی مانگ لو کہ تمہارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے جو یہودی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کے سارے مسلمان آرام سے سوئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی مصنوعات کا استعمال کر رہے ہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے پھر رہے ہیں، کچھ شرم ہی نہیں آتی۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں پیسہ 1 روپیہ وہاں جاتا ہے اور مسلمانوں پہ پڑتا ہے، الٹا ان کی مدد کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو مارو، بھائیوں قید کو ہاتھ باندھے بیٹھا ہوں، کم از کم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کرو، قطعاً کسی ایک چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ آپ کی اپنی یہاں کی آس پاس چیزیں روکی سوکھی یہی لے لو، مہنگی ہیں تو مہنگی لے لو، کیا ہو گیا؟ یعنی سستی ملے گی تو اس لیے مسلمان مرواؤ گے، سستی چیز مل رہی ہے لہذا مسلمان مروا دو، یہ کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حمیت اور غیرت اور جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔